الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. ان قتلهم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے، بڑا گناہ ہے. اس رکوع کے اندر بہت سارے گناہ کبیرہ کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا اور ان سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. سب سے پہلے جو گناہ کبیرہ ذکر کیا کہ یہ مشرکین کی اسلام سے پہلے عادت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے. امیر تو اس وجہ سے کہ کہیں کوئی ہمارا داماد بنے تو ہمارے ساتھ کہیں ہماری وراثت میں شریک نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ امیر اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اور غریب اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنی مفلسی اور غریبی کے ڈر سے کہ ہمیں انہیں کھانا کھلانا پڑے گا تو ہم کہاں سے وہ ساری ضروریات پوری کریں گے، تو اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا خاص طور پر غریبوں کے لیے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کہ رزق اللہ نے تمہارے ذمہ رکھا ہی نہیں ہے. رزق وہ اس کی اپنی ذات کے ذمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں یا کوئی چپایا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کی ذات پر نہ ہو، تو وہ تو اس کے اپنے ذمہ ہے. تو اس لیے تم اس وجہ سے کہ تم رزق کہاں سے پورا کرو گے، تمہارے پاس غریبی ہے تو تم مال کہاں سے لاؤ گے، تو اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم، جس طرح ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں آنے والے کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، تم جو ہے وہ اس کی پریشانی نہ کرو. ان قتلهم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے. تو یہ بھی ایک حکم ارشاد فرمایا. پھر احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کئی فضیلتیں ارشاد فرمائیں جو اچھی طریقے سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، تاکہ وہ جو سلسلہ ایک عرب کے اندر چلا آ رہا تھا اس کا بالکل جو ہے وہ جڑ سے خاتمہ کیا جائے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے جو ہے وہ ذمے پر 2 بیٹیاں ہوں اس کی یا 2 بہنیں ہوں اور وہ بلوغت تک ان کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرورش کرتا رہے، تو وہ کل بروز قیامت جنت میں ایسے آئے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیاں کر کے ارشاد فرمایا. تو یہ فضیلتیں بیان کر کے وہ جو سلسلہ تھا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اور پھر اسلام پر جو ایک جو ہے تانا زنی کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ اسلام عورت کے حقوق کو دباتا ہے، اسلام نے جو ہے وہ عورت پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی. تو یہ جو ہے وہ اس اعتراض کا بھی بڑا کھلا جواب ہو گیا اس آیت کے اندر کہ وہ عورتیں کہ جنہیں اسلام سے پہلے بالکل جوتی کے برابر جو ہے وہ عزت دی جاتی تھی، انسان اور لوگ مرد جو تھے وہ اپنی جوتی کے برابر ان کو سمجھتے تھے اور انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جینے کا حق نہیں ہوتا تھا. اس طریقے سے جو حالت گزار رہی تھیں اپنی زندگیاں، لیکن اسلام نے آ کر ان کو کس قدر جو ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے، کس قدر جو ہے وہ اسلام نے ان کو آزادی عطا فرمائی ہے. انہیں جینے کا جو ہے وہ طریقہ اور سلیقہ، اور ان کے مرد جو ہیں یا چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، ہر ایک کو ان کے متعلق تلقین فرمائی ہے کہ تم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اچھا سلوک اختیار کرنا ہے. تو اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ اتنی آسانی کر دی گئی ہے.
لیکن آج جو ہے وہ لوگ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ 8 مارچ وہ عورتوں کا دن ہوتا ہے، تو جو خرافات ہمارے ملک میں نظر آتی ہیں اس دن، یہ چند سال ہی ہوئے ہیں، پہلے تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس کی بڑی ایک بہترین مثال میں نے کہیں پڑھی، وہ اس طرح کہ ایک بکری ہے، وہ اپنے چرواہے کے پاس رہتی ہے، چرواہے نے اس کے لیے بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے، اس کی حفاظت کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اب ایک بھیڑیا اس بکری کا شکار کرنا چاہتا ہے، اب اس کو کوئی موقع نہیں مل پاتا کیونکہ چرواہا جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے حفاظت کرتا ہے اپنی بکری کی، تو بھیڑیا جو ہے وہ ایک نعرہ بلند کرنا شروع کرتا ہے، احتجاج کرنا کہ یہ بکری کو آزادی ملنی چاہیے، یہ اس پر ظلم ہے کہ اسے بند کر کے رکھا گیا ہے۔ بھیڑیا یہ نعرہ بلند کرنا شروع کرتا ہے۔ اب بکری جو ہے وہ اس کے نعروں کے اندر اور اس احتجاج جو اس نے ڈھونگ رچایا تھا، اصل شکار اس کا مقصد تھا، تو اس نے وہ جو احتجاج کا ڈھونگ رچایا تھا وہ بکری اس کے اندر آ جاتی ہے اس کا شکار بننے کے لیے۔ چرواہا جو ہے وہ کہیں باہر گیا ہوتا ہے، تو وہ موقع پا کر جو ہے وہ بکری اپنی جان چھڑا کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جو ہی وہ اس چرواہے کی قید سے باہر نکلتی ہے تو بھیڑیا جو ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے جو ہے وہ چیڑ پھاڑ کے ختم کر دیتا ہے۔ تو جب تک بکری اپنے چرواہے کے پاس تھی اس بھیڑیے سے محفوظ تھی، ہر طرح کی جو ہے وہ غلاظت سے اور بری نظروں سے محفوظ تھی، لیکن جب وہ اپنے چرواہے کی حفاظت سے باہر نکلی تو بھیڑیے نے جو ہے وہ اسے تباہ و برباد کر دیا۔ آج کے لبرلز اور آج کا وہ ویسٹرن میڈیا یا وہ ویسٹرن لوگ جو عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں وہ اسی بھیڑیے کی مانند ہیں، وہ وہی بھیڑیا ہے جو آواز بلند کر رہا ہے کہ عورت کو آزادی دینی چاہیے۔ اس سے بلی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ عورت گھر پر رانیوں کی طرح بیٹھی ہے اور اس کا مرد باہر جا کر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس کے لیے کمانے کی، لیکن لوگ اس کو آزادی سمجھتے ہیں کہ عورت باہر نکلے، خود جو ہے وہ خجل خراب ہو جا کر اور وہاں پر جا کر اپنے لیے کمائے۔ تو یہ اسلام ہی کا خوبصورت نظام ہے کہ اس نے عورتوں کو اس قدر عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا اعتراض بھی، اس اعتراض کا جواب جو تھا وہ اسی آیت کے ساتھ ہو گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہ دوسرا کبیرہ گناہ جو ذکر فرمایا اس آیت کے اندر کہ یہ زنا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ زنا ایک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ بندہ جو ہے بہت گناہ کا لائق، گناہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آتا ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے جو زنا کے اندر پڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، نکل کر اس کے سر پر سائبان کی طرح، جس طرح بادل سائبان ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس گناہ سے جدا ہوتا ہے تو پھر ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی وہ جب یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس قدر یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص نے آ کر اس کا اندازہ بڑی بہترین مثال کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو سمجھایا۔ اس نے آ کر حضور سے کہا کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو رسول کریم علیہ السلام نے روکا کہ اس کو میرے قریب لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ اسے قریب کیا گیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہرگز یہ کام پسند نہیں کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ تم ان کی ماں کے ساتھ اس طرح کام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہرگز میں یہ بات پسند نہیں کر سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ تم ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کرو۔ پھر بہن کے متعلق، پھر خالہ یعنی جو محرمات رشتہ دار ہیں ان کے متعلق رسول کریم علیہ السلام نے اسے سوال کیا کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ ان کے ساتھ ایسا کریں؟ تو اس نے ہر ایک کے جواب میں کہا ہرگز میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا دوسرے لوگ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگ اس کے اندر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ بچنے کا طریقہ ہے، ہمارے ہاں وہ صورتحال جو ہے وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے اور مشکل بنا دی گئی ہے۔ نوجوانوں کو اس کام سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ اور بہترین حل ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ جس قدر جلدی لوگ بیٹھے رہتے ہیں جی کمائے گا، پاؤں پہ کھڑا ہوگا، وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے ہی بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، زنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ زنا بہتر ہے یا نکاح بہتر ہے؟ رزق کی ذمہ داری جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ تو اللہ نے لی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کر دو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے
تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اگر ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہیں تو اللہ ان کا جو ہے وہ انتظام کر دے گا. لیکن ہمارے ہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر نکاح مشکل ہی اتنا بنا دیا گیا, رسم و رواج اس قدر آ گئے ہیں کہ لوگ, عام بندہ, غریب بندہ جو ہے وہ شادی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. لوگوں کو منہ کیا دکھائے گا؟ اگر بڑی بارات نہیں ہوگی اور بڑی گاڑی جو ہے وہ لے کر نہیں جائے گا بارات پر تو لوگ کیا کہیں گے؟ ولیمے کے لیے اچھا انتظام نہیں کرے گا تو لوگوں کو کیا جواب دے گا؟ اس قدر مشکل جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کر دیا گیا اس کام کو. اس لیے آج جو ہے وہ زنا کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اس گناہ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو آسانی, یسروا ولا تعسروا, حدیث پاک ہے, آسانی کرو مشکل نہ کرو, آسان کریں کاموں کو تاکہ گناہوں سے بچ سکیں. جب بندہ شادی کرتا ہے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے. آدھا دین اس کی بیوی آ کر مکمل کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی اس کو بدکاری سے بچا لیتی ہے, اس کی بیوی اس کو کئی طرح کے گناہوں میں پڑنے سے بچا لیتی ہے. اب نوجوان ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, تو اب وہ اگرچہ زنا میں پڑے نہ پڑے لیکن بڑی جو ہے وہ امید ہے اور بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ وہ یقیناً بدنگاہی کے اندر ضرور مبتلا ہو جائے گا. زنا اگرچہ نہ کرے, آنکھوں بدنگاہی کے اندر وہ ضرور مبتلا ہوگا. اور پھر ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ اب شادی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گناہ میں پڑ جانا ہے. اللہ نے جس بات سے منع کر دیا تو کیا اس کا حکم کافی نہیں ہے کہ اس گناہ سے رک جایا جائے؟ کیا اس کا فرمان اور اس کے حبیب کا فرمان کافی نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے؟ سارا کام والدین پر تو نہیں ڈال سکتا نا بندہ کہ میرے والدین نے شادی نہیں کرائی اس لیے میں گناہ کا شکار ہو گیا. یہ تو نہیں کر سکتا بندہ. رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو, طاقت نہ ہو, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھا کرے, کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑنے والا ہوتا ہے, روزہ شہوت کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. تو جو استطاعت نہیں رکھتا, جس کے لیے ابھی صورتحال نہیں بن پا رہی, وسائل نہیں ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے محفوظ رکھے. تو اس لیے نوجوانوں کو جو, جیسے پہلے وہ میں نے حدیث پاک سنائی کہ اگر خیال آئے بھی یہ ذہن میں تو ہمیشہ اپنی محرمات کے بارے میں بات یاد رکھیں کہ ہمارے میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ایسا کام ہماری محرمات کے ساتھ کوئی کرے, ہماری ان عورتوں کے ساتھ کرے جو ہماری محرم ہیں. اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ کرتے ہیں. یہاں جو ہے وہ لڑکیاں نکلتی ہیں کالج پڑھنے کے لیے تو لائن لگی ہوتی ہے پیچھے لڑکوں کی. وہ کالج سے نکلتی ہیں واپس گھر آنے کے لیے تو لائن لگی ہوتی ہے. یہ جو پیچھے اس کے چل کے آ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میری بہن بھی جاتی ہے کالج پڑھنے کے لیے, میری بیٹی بعد میں بڑی ہوگی وہ بھی جائے گی اسکول کالج پڑھنے کے لیے, تو اگر کوئی اس کے پیچھے چل کے جائے گا تو میں اس بات کو پسند کروں گا. لیکن شرم پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے لوگوں کی, بالکل حیا ختم ہو جاتی ہے, بالکل حیا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. پاؤں کیوں نہیں ڈگمگاتے اس کے پیچھے چلتے ہوئے؟ کیا عورت کو اتنا بھی تحفظ نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر سکے جا کر؟ بھیڑیے کھڑے ہیں باہر راستوں پر کہ کبھی جو ہے وہ پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ صورتحال آپ کو عام نظر آئے گی آج کہ لوگوں نے کس قدر مشکل کر دیا ہے عورتوں کے لیے باہر نکلنا. تو اس لیے نوجوانوں کو اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھنا ہے. جب رب ذوالجلال کا حکم آ گیا, اس کے حبیب کا حکم آ گیا, پھر کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی, پھر کوئی دوسری راہ نہیں ہے. بس اس نے منع کر دیا ہے تو کر دیا ہے, اس سے باز رہنا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھنا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا, درس کرنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز کی غلطیاں, درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک کریم عز و جل اپنی ناراضی والے کاموں سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ